السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ محرم الحرام میں جس روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، حکم دیا ہے یا آپ نے رکھا ہے، تو اس سے کون سا روزہ مراد ہے، 10 محرم یا 9 محرم؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ روزہ ہے کیا۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2002 پہ موجود ہے، کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ عاشورہ کے دن جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا، تو جو چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا۔ اس سے پہلے جو ہے صحیح بخاری کی حدیث 2005 وہ بھی دیکھیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان یوم عاشوراء تعدہ الیہود عیدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم۔ فرماتے ہیں کہ یہود عاشورہ کو عید شمار کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ رکھو۔ ایک تیسری روایت بھی سامنے رکھیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى الیہود تصوم یوم عاشوراء۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح، انہوں نے کہا جی یہ اچھا دن ہے، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فانا احق بموسیٰ منکم، میرا حق موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ ہے۔ فصامہ وامر بصیامہ، تو آپ نے روزہ رکھا اور یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہاں سے ان تینوں حدیثوں کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روزہ موسیٰ علیہ السلام، ان کی جب قوم بنو اسرائیل یہ دشمن سے آزاد ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا۔ یہودی یہ روزہ اس لیے رکھتے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی چونکہ نبی کا بھائی ہوتا ہے اور ان کا تعلق ایک امتی سے زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم وہ روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا بھی اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 2002 سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی سنی ہے، تو اس سے پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں تو یہ روزہ اس کی فرضیت ساقط ہو گئی تھی، یعنی جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا۔ یہ تو ہے سب سے پہلے تمہیدی بات۔ آگے دیکھیں کہ وہ روزہ 10 محرم کا ہے یا 9 محرم کا ہے، تو اس حوالے سے بھی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعہ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں سے علماء نے آگے اختلاف جو ہے وہ کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی بات جو ہے نقل کی ہے، ان کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں من اراد ان یصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ عاشورہ اور تاسوعہ، مراد کیا ہے کہ
9 محرم اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھے گا۔ یہی رائے امام ابن سیرین اور دیگر بعض اہل علم کی بھی ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ عاشورہ کیا ہے۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ تاسوعا کے نہیں آئے بلکہ عاشورہ کے آئے ہیں۔ عاشورہ عشر سے مراد عشر 10 کو کہتے ہیں، تو عاشورہ اسی سے 10 محرم مراد ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں عاشورہ و تاسوعا اسمان ممدودان هذا هو المشهور في كتب اللغة قال اصحابنا عاشورہ هو اليوم العاشر من المحرم۔ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ عاشورہ جو ہے یہ محرم کی جو 10 تاریخ ہے وہ والا دن مراد ہے۔ وتاسوعا هو التاسع منه هذا مذهبنا، کہ تاسوعا جو ہے محرم کی 9 تاریخ والا دن ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے، ہماری یہ رائے ہے۔ وبہ قال جمہور العلماء، اور یہی جمہور علماء جو ہیں ان کی بھی رائے ہے۔ تو یہ سارے کو دیکھا جائے تو خلاصہ واللہ عالم یہ نکلتا ہے کہ اصل روزہ وہ 10 محرم کا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے رہے۔ پھر آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہ رہے، فوت ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزہ نہ رکھ پائے۔ تو عاشورہ چونکہ عشر سے ہے، مراد 10 ہے، 10 محرم کا روزہ اصل ہے۔ باقی اس کے علاوہ مشرکوں کی، یہودیوں کی مخالفت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کئی مقامات پر وہ روایات مل جائیں گی، خالف الیہود والنصارى یا خالف المشرکین، اس طرح مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ مشرکوں کی مخالفت کی جائے۔ اس مخالفت کی وجہ سے چونکہ وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ علیہ السلام بھی 10 کا روزہ رکھتے تھے، تو اس میں مخالفت کرنا مقصود تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیے، جو ہمارے احباب کہتے ہیں کہ روزہ صرف 9 کا ہی ہے، 10 کا روزہ نہیں ہے، اور کئی قسم کی وہ ساتھ مثالیں بھی دیتے ہیں۔ ایک مثال جو ہے زیادہ جو معروف ہے، ہمارے کئی احباب وہ مثال دے رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اسکول کا ٹائم مثال کے طور پہ 7 بجے ہے، 7 بجے اسکول لگ جاتا ہے، تو اگر اعلان ہو جی کل سے اسکول 7 بجے کی بجائے 8 بجے کھلے گا، تو ان کا آگے سے یہ مثال پیش کر کے اعتراض ہے کہ اب بتائیں اسکول کب کھلے گا، 7 کو یا 8 کو؟ پہلے 7 کو تھا، لیکن پھر پرنسپل نے اعلان کیا جی کل سے ہمارے اسکول کا آغاز 8 بجے ہوا کرے گا۔ تو کہتے ہیں اس مثال میں آپ اب کیا کہیں گے کہ بچے 7 کو بھی آئیں 8 کو بھی آئیں؟ یہاں یہ بات یاد رکھیے، مثالوں کے ساتھ کسی شرعی مسئلے کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں اس طرح کی کوئی مثال مل جائے اور وہ قطعی طور پر ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن مثالوں کے ساتھ تو ہمارا دین قائم نہیں ہے۔ دین کا جو قیام ہے وہ دلائل اور نصوص کے ساتھ ہے۔ اب اگر اسکول والی مثال اس طرف سے ہمارے احباب دے رہے ہیں تو اس طرف سے مثال بھی آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ بچوں نے کاپیاں نہیں لکھی ہوئی، تو استاد صاحب کیا کہتے ہیں کہ کل جو ہے ضرور کاپیاں چیک کی جائیں گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سبق نہیں سنا جائے گا، سبق نہیں پڑھا جائے گا، صرف کاپیاں چیک کی جائیں گی۔ اس لیے مثالوں کے ساتھ جو ہے کوئی بھی بات جو ہے شریعت کا جو مسئلہ ہے مثال کے ساتھ ہی وہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر دلائل موجود ہیں اس کے ساتھ مثال دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ٹھیک ہے، بات مزید واضح ہو جاتی ہے، لیکن مثال کے اوپر رکھ کر ہی سارے مسئلے کا فیصلہ کر دیا جائے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اسی سے 9 محرم اور 10 محرم کا جو بتایا گیا، وہاں سے ایک علماء کرام کی رائے یہ بھی ہے کہ جس کا 9 کا روزہ کسی وجہ سے رہ جائے تو پھر اکیلا 10 کا نہ رکھے بلکہ 11 کا ساتھ ملا لے، تاکہ اس کے ساتھ جو ہے مشرک لوگ جو یہودی ہیں ان کی مخالفت تامہ حاصل ہو جائے، یعنی ان کی مخالفت ہو جائے۔ واللہ عالم یہی رائے ہمیں بھی زیادہ سمجھ آتی ہے کہ 9 محرم کا روزہ اور 10 دونوں کا رکھا جائے، اجر وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، آپ فرماتے ہیں کہ
عاشورہ کے روزے کا جو اجر ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ گزشتہ سال کے جو گناہ ہے وہ معاف فرما دے گا۔ بہترین صورت یہی ہے کہ آدمی 9 محرم کا اور 10 محرم کا دونوں کا روزہ ملا کر رکھ لے، اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔